آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مقام تھا اور وہ آپ کی لاڈلی اور پیاری صاحبزادی تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ کانت فاطمہ تو اذا دخلت علی، کہ جب حضرت خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں آتی تو قام الیہا، حضور جو ہے ان کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے نام پر آج ساری دنیا کھڑی ہوتی ہے۔ حضور کھڑے ہو جاتے اور پھر فقبلہا ورحب بہا، حضور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، مرحبا کہتے، فاخذ بیدہا فاجلسہا فی مجلسی، پھر ان کا ہاتھ پکڑتے اور حضور اپنی بیٹھک میں اپنے ساتھ بٹھاتے، اور کہتے ہیں وکانت ہی اذا دخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت خاتون جنت کا بھی یہ معمول تھا کہ جب حضور ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو قامت مستقبلتاً، وہ بھی حضور کی طرف جو ہے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور فقبلت، اور حضور فقبلت یدہ، اور حضور کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی۔ وہ شان تھی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس سے ایک مسئلہ جو عقیدے کا ہے وہ بھی یہ معلوم ہوا کہ کسی غیر کے لیے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ حضرت خاتون جنت کے لیے حضور کھڑے ہو رہے ہیں اور حضور کے لیے حضرت خاتون جنت کھڑی ہو رہی ہیں، تو آج اگر پوری دنیا حضور کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو رہی ہے تو یہ حضرت خاتون جنت کی سنت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جو ہے اہل بیت کے لیے اگر کھڑا ہوا جا رہا ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پرورش کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کی جو پرورش فرمائی، حدیث پاک میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمر بباب فاطمہ ستۃ اشہر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اذا خرج الى صلاۃ الفجر، جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو 6 مہینے تک مسلسل حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہیں۔ جب حضرت خاتون جنت کو آپ نے وداع فرمایا اور جب شادی ہو گئی اور حضرت مولا کائنات کے گھر رخصتی ہو گئی، اس کے بعد مسلسل 6 مہینے تک حضور فجر کی نماز کے لیے نکلتے مسجد نبی شریف تو حضرت خاتون جنت کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور کیا فرماتے؟ الصلاۃ یا اہل البیت، سبحان اللہ، الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ولیطہرکم تطہیرا۔ حضور ہمیشہ فجر کی نماز کے لیے دروازے پر آواز دیتے، کہتے نماز نماز اے نبی کے گھر والوں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے نجاست کو دور فرمائے اور انہیں خوب ستھرا اور پاکیزہ فرما دے۔ اس سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ہے کہ گھر والوں پر ہم خاص دین کے حساب سے توجہ دیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تو وہ شان ہے کہ پوری رات عبادت کیا کرتی تھی، بے شک پوری رات عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میری والدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا یہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی، اللہ اکبر، مگر اس کے باوجود حضور نے امت کی تعلیم کے لیے، بے شک، اس لیے کہ نبی کی ہر ادا امت کی تعلیم کے لیے ہے، تو گھر والوں کی پرورش کیسے کی جائے، خاص کر کے ان کے نماز روزے اور جو ہے یتیموں کی پرورش، پڑوسیوں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، دین کے تعلق سے گھر میں معلومات کی جائے، یہ حضور نے یہاں پہ تعلیم عطا فرمائی۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ رحمہ اللہ رجلا قال یا اہلہ صلاتکم و صیامکم و جیرانکم و یتیمکم لعل اللہ یجمعکم الی یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو بندہ گھر والوں سے پوچھتا ہے یا اہلہ صلاتکم و صیامکم، اے گھر والوں کیا تم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، کیا تم نے پڑوسیوں کا حق ادا کیا،
کیا تم نے یتیموں کا حق ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ گھر میں دین کے تعلق سے معلومات کرنے والے، پوچھ گچھ کرنے والے اور بیوی بچوں کی اس انداز سے پرورش کرنے والے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور لعل اللہ یجمعکم الی یوم القیامہ، حضور فرماتے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری فیملی کو قیامت میں جنت میں ساتھ میں رکھے گا. اب یہ حضور کی اس ادا سے جو معلوم ہوا، اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی تعلیم دی. ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ایو شیء خیر للنساء، کون سی چیز عورتوں کے لیے بہتر ہے؟ جی سارے صحابہ خاموش تھے. سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آہستہ سے مسجد نبی شریف سے اٹھے اور حضرت خاتون جنت کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. جی اور حضرت علی نے پوچھا، آج حضور نے عورتوں کے تعلق سے پوچھا ہے، ایو شیء خیر للنساء، کون سی چیز عورتوں کے لیے بہتر ہے؟ تو حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں، لا یرین الرجال ولا یرونہن. خاتون جنت فرماتی ہیں عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں غیر مرد نہ دیکھے، انہیں غیر مرد نہ دیکھیں اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں. یعنی پردے کی نعمت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ پیغام، اور حضرت خاتون جنت کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں بچیوں کو بھی کنیز فاطمہ بنائے، پردے کی توفیق عطا فرمائے. کیسی تعلیم تھی خود حضرت فاطمہ الزہرا کی کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت امام حسن حسین کی ہمشیرہ و بہن ہیں، حضرت سیدہ زینب گھر میں تلاوت کر رہی تھی اور سر سے دوپٹہ یہ اتر گیا. تو گھر میں اور کوئی تھا نہیں. حضرت خاتون جنت نے فرمایا، بیٹی سر پہ اوڑھو. تو حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں، اماں جان یہاں تو کوئی ہے نہیں. تو تعلیم دیکھیں، فرماتی ہیں کوئی تو نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، فرشتے آ رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، اس لیے سر پہ جو ہے دوپٹہ اوڑھ لیں. یہ کیسی پیاری تعلیم تھی. یہ حضرت سیدنا یحییٰ جو سیدہ زینب کے پڑوسی تھے، جی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ زینب کو کبھی جو ہے دیکھا تو نہیں ہے، بے پردہ دیکھا تو نہیں ہے، مگر کبھی ان کی آواز بھی نہیں سنی ہے. اللہ اکبر. کبھی ان کی آواز بھی نہیں سنی ہے. یہ تعلیم تھی حضرت سیدتنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو بچپن سے آپ نے سیدہ زینب کو وہ تعلیم عطا فرمائی. تو ہمیں بھی ہماری ماں بہنیں بچیاں، آج کا جو دور ہے، آج کا جو ماحول ہے، اس میں جو خاص بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بچپن سے ہم جو بچیاں آج جو چھوٹی بچیاں ہیں، میں 4-5 سال کی 3 سال کی بچیوں کی بات کرتا ہوں، اور وہ جو جس انداز سے کپڑے انہیں پہنائے جاتے ہیں، جی اور ان کے کپڑے جو آج کل ملتے ہیں، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں ابھی تو بچی ہے، اور اسی میں سب گڑبڑ ہوتا ہے. صحیح بات ابھی تو بچی ہے. اب جس کو بچپن سے جس کپڑے کی ہم نے عادت ڈال دی ہے، جی جی جی، وہ یہاں سے آستین جو ہے وہ نہیں ہے، ہاں اور ہم نے اس کی عادت ڈالی، تو آگے چل کر کے جب یہی بچی یہ 12 سال کی 15 سال کی ہوگی، تو جسے اتنے سالوں سے جی ایسے خطرناک اور کھلے کپڑے جسے کپڑے ہی نہیں کہے جا سکتے وہ پہننے کی عادت ہو گئی ہے، تو کیا اس کے بعد وہ برقعے میں رہے گی؟ کیا اس کے بعد یہ مکمل کپڑے پہنے گی؟ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ان سب کی تعلیمات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک بھرم ہے یا ہماری سوچ ہے کہ ابھی بچے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھجور کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی. جی جی سیدنا امام حسن آئے، وہ کھجور تھی صدقے کی. اب چھوٹی سی عمر ہے، یہ تو نہیں معلوم ہے کہ یہ صدقے کی ہے یا جو ہے ہبہ ہے، ہدیہ ہے. حضرت امام حسن نے اٹھا کر کے منہ میں رکھ لی، جو بچوں کی عادت ہوتی ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ کخ کخ نحن اہل بیت لا ناکل الصدقہ. حضور نے فرمایا چھی چھی، اور انگلی مبارک ڈال کر کے حضرت امام حسن کے منہ میں انگلی مبارک ڈال کر کے وہ کھجور نکال لی اور فرمایا چھی چھی کخ کخ، ہم اہل بیت ہیں، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے. یہ جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت امام حسن چھوٹے ہی تھے، تو فرما سکتے ابھی تو بچہ ہے، اسے کیا معلوم یہ صدقے کی ہے یا ہبہ ہے یا ہدیہ ہے. مگر ہمیں تعلیم دی کہ ہم بچپن ہی سے
اولاد کی تربیت اور تعلیم اس طریقے سے کریں کہ انہیں جیسی عادت ڈالیں. بے شک. اگر جس انداز سے ہم عادت ڈالیں گے بڑے ہو کر کے ان کا معاملہ ایسی ہوگا. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن بھی فرماتے ہیں، حضرت ام ایمن فرماتی ہیں، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب جب حضرت خاتون جنت کو دیکھا تو کبھی جھولا جھلاتی تو قرآن پڑھتی تھی، ہائے ہائے. کبھی چکی چلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، کبھی جو ہے امام حسن و حسین کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. تو یہ جو قرآن کی تلاوت ہے وہ ماں کی گود سے حضرت حسنین کریمین کو وہ جو ہے تعلیم ملی کہ الحمدللہ اس تعلیم کا اثر رہا کہ امام حسین نیزے پر ہے تب بھی قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے. ہائے ہائے سبحان تو اللہ. ماں کی تعلیم کا وہ اثر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. السلام